ایک سوال احباب کی جانب سے پوچھا گیا کہ مصلی کے لیے، امامت کے لیے مؤذن اور امام کا تقرر کرنا وہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک کام کے لیے موزوں شخص کو تلاش کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر کام کے لیے بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ اس فن کا ماہر، اس کام کا ماہر تلاش کر کے اسی کے ذمے کام لگایا جاتا ہے۔ تو نماز جہاں ایک اہم عبادت ہے، اس کے لیے بھی چاہیے یہ کہ بہتر سے بہتر اہل علم، اہل عمل، صاحب بصیرت و صاحب دانہ لوگوں میں تلاش کر کے موزوں شخص کو متعین کیا جائے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اچھے سے اچھے انسان کو، ظاہر ہے مسلمانوں کے عبادت خانے میں، مسلمانوں کی مسجد میں اللہ کی عبادت کا عمل، اللہ کی بندگی کا عمل، اللہ کو ماننے کا عمل، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا عمل، اللہ سے جڑنے کا عمل، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے ذریعے کا عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے تو شخص متعین جو کیا جائے، انتہائی جانچ پڑتال کے بعد اللہ کا نیک بندہ ہو، سنتوں کا پابند ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں، اپنے ظاہر اور باطن میں سجانے کا ذوق و شوق رکھتا ہو، ایسے شخص کو متعین کیا جائے۔ اور یہ تقرر کرنا بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور تقرری کے اندر اس سوال کا جواب شاید آپ یہ سننا چاہیں کہ جس طریقے سے دیگر تقرریات کے اندر ماہانہ وظیفے اور تنخواہ کی ترتیب رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے بیوی، بچے، اولاد، اخراجات ہیں، ہر شخص کی ضروریات ہیں اور اس کی ضروریات اس نقدی سے وابستہ ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے دیگر کاموں میں ماہانہ متعین کیا جاتا ہے وظیفہ و تنخواہ، اسی طرح اس امر کے اندر بھی ماہانہ تنخواہ و وظیفہ متعین کیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ اجرت طلب کرنا اور باقاعدہ اس کو طے کرنا، یہ بھی بدرجہ اتم کرنا چاہیے۔ صرف جائز نہیں بلکہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ عبادت قضا کے اندر، مسجد کے اندر جو شخص متعین ہے وہ ہمارے پاس اس تربیت و مزاج اور اس ضرورت کا حامل ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اہل علم، امام مسجد جس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ بیچارہ بڑی گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس نے کمیٹی والوں کی بات بھی سننی ہے، اس نے ایک عام آدمی کی بات بھی سننی ہے۔ مسجد کے اندر پنکھا کھلا رہ گیا تو وہ جواب دے، مسجد کی لائٹ اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو گئی تو وہ جواب دے، مسجد کا اسپیکر ٹھیک نہیں ہے وہ جواب دے، مسجد میں صفائی نہیں ہے جواب دے وہ ہے، مسجد کے باہر صفائی نہیں ہے جواب دے وہ ہے، مسجد میں بجلی نہیں ہے جواب دو ہے، مسجد میں UPS خراب ہو گیا جواب دے وہ ہے۔ تو وہ اکیلا شخص صرف محدود تنخواہ کے اندر ان ساری ذمہ داریوں کو بغیر کسی چھٹی کے، عید کا دن ہو اس کی چھٹی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، بقرہ عید کا موقع اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، 12 ربیع الاول ہو اس کی چھٹی نہیں ہے، 10 محرم الحرام ہو اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد شخص ہے جس کی کوئی چھٹی نہیں ہے اور اس کی تنخواہ سب سے کم رکھی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کوشش کریں اپنے تئیں، اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں ان معصوم لوگوں کو، ان شریف لوگوں کو مد نظر رکھیں۔ السلام